السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد رضا خان کے ذریعے حسام الحرمین میں چوتھے بزرگ کے اوپر جو غلط الزام لگایا ہے وہ ہے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری پر الزام لگایا، انہوں نے کہا کہ حضور کا علم شیطان کے علم سے کم ہے، یہ الزام لگایا۔ چونکہ براہین قاطعہ میں الزام ہے اور براہین قاطعہ انوار ساتیہ ایک کتاب ہے جس کو عبدالسمیع رامپوری، یہ رامپور سہارنپور میں ہے ایک جگہ، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ عبدالسمیع رامپوری نے انوار ساتیہ میں ایک میلاد کے سلسلے میں ایک چیز لکھی کہ جب شیطان اور اسرائیل ہر جگہ موجود رہ سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ چونکہ قرآن و حدیث سے ان کو دلیل نہیں ملی، نص قطعی سے ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا کہ انبیاء ہر جگہ رہ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ چونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے موقع دیا ہے، تو کسی نبی کو قیامت تک کے لیے موقع نہیں دیا ہے تو کیا شیطان کا مقام نبیوں سے بڑھ گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے شیطان کو اور اسرائیل کو یہ پاور دیا گیا ہے، اسرائیل کو پوری دنیا میں روح نکالنا ہے تو اسرائیل ہر جگہ موجود رہ سکتے ہیں، اور شیطان کو اللہ نے پاور دیا ہے ہر جگہ موجود رہ سکتا ہے۔ انبیاء کے متعلق کوئی ایسا نص قطعی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، تو چونکہ نص قطعی سے کوئی ثبوت نہ ملنے کی بنیاد پر انوار ساتیہ کے مصنف عبدالسمیع رامپوری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ شیطان سے کیا۔ جب شیطان ہر جگہ موجود رہ سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو انبیاء کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ کوئی شیطان سے کرے؟ تو یہ بتاؤ انبیاء کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ تو انوار ساتیہ میں ایک چیز لکھی کہ میلاد میں حضور آتے ہیں، جس کے دلیل پر شیطان کی مثال دیا کہ جب شیطان آ سکتا ہے تو حضور کیوں نہیں آ سکتے؟ یعنی حضور اور شیطان دونوں برابر کر دیا نعوذ باللہ عبدالسمیع رامپوری نے۔ تو انبیاء کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے براہین قاطعہ میں اس کی دلیل لکھی، چونکہ شیطان کا اور اسرائیل کا مقابلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا جا سکتا۔ شیطان کا اور اسرائیل کا نص قطعی سے ثابت ہے، انبیاء کا کسی نص قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ ہم بریلی حضرات سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ انبیاء کا ہر جگہ موجود ہونا نص قطعی سے ثابت کر دو، یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اب آ کے سنیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی دور سے درود و سلام پڑھتا ہے تو سیاحین فرشتے ہیں، وہ اس درود و سلام کو میرے قبر پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ اور جب کوئی درود و سلام میرے قبر پر پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور باہر سے کوئی پڑھتا ہے، دور سے پڑھتا ہے تو سیاحین فرشتے اس کو لا کے بتاتے ہیں۔ تو اگر نبی ہر جگہ موجود ہوتے تو سیاحین فرشتوں کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ عقائد کے معاملے میں نص قطعی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے نص قطعی میں کسی نبی کا ہر جگہ موجود ہونا ثابت نہیں ہے۔ تو ثابت نہ ہونے کی بنیاد پر عبدالسمیع رامپوری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ شیطان سے کیا۔ جو آدمی حضور کا موازنہ شیطان سے کرے تو کیا وہ انبیاء کی شان میں توحید ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے، ایک بزرگ کے بارے میں ہر جگہ موجود رہ سکتے ملفوظات میں احمد رضا خان صاحب ملفوظات نمبر 1 صفحہ نمبر 12 پر کہتے ہیں کہ جب کرشن اور کنہیا جو کہ کافر تھا تو ہر جگہ موجود رہ سکتا ہے، 100 جگہ 50 سے 190 جگہ موجود رہ سکتا ہے،
تو کیا اللہ والے جس بزرگ کا نام ہے وہ بزرگ 100 جگہ موجود نہیں رہ سکتے؟ جس کا یعنی بزرگ کا موازنہ کرشن کنہیا سے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ شیطان سے کیا۔ اب بتاؤ بزرگوں کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں گستاخی ہے؟ ان کا موازنہ کرشن کنہیا سے کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ شیطان سے کریں تو بزرگوں کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ انبیاء کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ اب بریلی کے علماء کرام سے میں سوال پوچھتا ہوں، آپ اپنے دارالفتہ میں جاؤ اور جا کے پوچھو جس کا یہ عقیدہ ہے کرشن کنہیا بیک وقت 100 جگہ موجود رہ سکتا ہے جو کہ کافر تھا، تو ایسا عقیدہ رہنے والے کو کافر کہیں گے یا مسلمان کہیں گے؟ ہم دوسرے سے نہیں کہتے، ہم بریلوی حضرات سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے دارالفتاؤں میں جائیں اور اس کا سوال پوچھیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کرشن کنہیا ہر جگہ 100 جگہ موجود رہ سکتا ہے بیک وقت، اور تو ایسے عقیدہ رکھنے والے کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اب یہ براہین قاطعہ کی عبارت تھی۔ تو براہین قاطعہ میں چونکہ میلاد میں حضور آتے ہیں تو میلاد میں حضور آنے کی دلیل انہوں نے شیطان سے دیا۔ اب یہ ہدہد کو تھوڑا سا علم تھا جو کہ سلیمان علیہ السلام کو نہیں تھا، تو کیا ہدہد کا مقام سلیمان علیہ السلام سے بڑھ گیا؟ اور حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جب گئے تو نام سوراخ کر دیا، دیوار ٹھیک کر دیا۔ یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام خضر علیہ السلام سے کئی گنا بڑھا ہوا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نص قطعی سے ثابت ہے یہ نبی ہیں، اور خضر علیہ السلام کو نص قطعی سے ثابت نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں۔ اس لیے خضر علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو کیا خضر علیہ السلام کو جو بات معلوم تھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھی، کیا خضر علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گیا؟ تو انوار ساتیہ کا جواب ہے براہین قاطعہ کہ جب نص قطعی سے یہ ثابت نہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہر جگہ موجود رہتے ہیں اور شیطان کا تو موجود ہوتے ہیں، تو ہر جگہ میلاد میں آنے کی دلیل انوار ساتیہ میں عبدالسمیع رامپوری نے کہا کہ شیطان جب ہر جگہ موجود رہ سکتا ہے تو حضور ہر جگہ موجود کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ حضور کا موازنہ اس نے شیطان سے کیا تو انبیاء کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے براہین قاطعہ کا معاملہ۔ اور ملفوظات میں کہا کہ جب کرشن کنہیا 100 جگہ موجود رہ سکتا ہے تو اولیاء اللہ ہزاروں جگہ موجود کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو اولیاء اللہ کا انہوں نے موازنہ کرشن کنہیا سے کہا، تو ایسا کہنے والا انبیاء کی شان میں گستاخی کیا یا نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ شیطان سے کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ لوگ سوچو اور سمجھو۔ آئندہ انشاءاللہ اب ہم وہ بتائیں گے کہ جو حسام الحرمین کے فتویٰ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا پس پردہ کیا تھا، اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا۔ آئندہ 2-3 دن میں اس کی آڈیو ڈال دوں گا، آپ لوگ خود سمجھیں گے اور دیکھیں گے۔ تو جو مولانا خلیل احمد صاحب میرٹھی پر یہ الزام لگایا ہے وہ الزام قطعی غلط ہے۔ اب آئیے، کتاب ہے المحنت والمحنت، اس کتاب میں خلیل احمد سہارنپوری سے ایک سوال پوچھا گیا ہے جس کا یہ معاملہ، کیا آپ نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور سے زیادہ علم شیطان کو تھا؟ یا جو آدمی ایسا عقیدہ رکھے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے کہا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ کسی مخلوق کا علم حضور سے زیادہ یا حضور کے برابر ہو تو ایسا عقیدہ رکھنے والے کو میں کافر سمجھتا ہوں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ جس پر 70 علماؤں کی دستخط ہے، جس میں ہندوستان کے علماء، عرب کے علماء اور افریقہ کے علماء کی دستخط ہے، ان کا یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے۔ مولانا خلیل احمد صاحب نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے، بلکہ یہ عبدالسمیع رائے پوری نے کہا کہ جب شیطان ہر جگہ موجود رہتا ہے تو حضور ہر جگہ موجود کیوں نہیں رہ سکتے؟ حضور کا موازنہ شیطان سے کیا ہے، یہ عبدالسمیع رامپوری نے۔ اگر کوئی آدمی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ شیطان سے کرے، بتاؤ وہ آدمی توہین انبیاء کا مرتکب ہے کہ نہیں ہے؟ اور کوئی آدمی اولیاء اللہ کا موازنہ کرشن کنہیا سے کہے، وہ بتاؤ وہ انبیاء اولیاء کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر دوبارہ میں کہتا ہوں، یہ بریلوی حضرات سے اپنے دارالفتاؤں میں جاؤ اور فتویٰ پوچھو کہ جو حضور کا موازنہ شیطان سے کرے اس کے متعلق کیا حکم ہے، جو اولیاء کا مقابلہ کرشن کنہیا سے کہے کہ 100 جگہ موجود رہ سکتے ہیں، اس کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے، دارالفتاء سے فتویٰ لے کے اس پہ ڈال دو۔ آئندہ انشاءاللہ پھر ہم حسام الحرمین کے بارے میں وضاحت فرما دیں گے۔ فقط والسلام۔